نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 11واں پارہ اور 12ویں پارے کے 2 رکوع مزید تلاوت کیے گئے۔ آج کے پہلے پارے میں یعنی 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ پاک منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں کئی قسم کے لوگ تھے۔ بعض تو وہ مخلصین تھے جو کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور بعض وہ تھے جو تھے تو مخلص لیکن پیچھے رہ گئے سستی کاہلی کی وجہ سے۔ نیت تو تھی کہ ہم شرکت کریں لیکن آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ اور بعض وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، یہ جو ہے وہ قصداً پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی جب واپسی ہو رہی تھی تو اللہ فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر بیان کریں گے، آپ کہنا قل لا تعتذروا، آپ لوگ اپنا عذر بیان نہ کرو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خبر دے چکے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں، اب آپ جھوٹے عذر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آگے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے۔ اگر تو ان لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنا نفاق چھوڑ کر سچائی کو اختیار کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی کفر پر برقرار رہے تو پھر دنیا بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ آگے منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو بہت سخت تھے، متشدد تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، ان سے تو آپ منہ ہی پھیر لیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ گندے ہیں، ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان سے اگر آپ غصہ بھی کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، یہ جھوٹے بہانے عذر آپ کے سامنے کریں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ سچی توبہ نہ کریں اور ایمان نہ لیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ، دیہاتوں میں کچھ لوگ تھے جو منافق تھے اور یعنی دبے ظاہراً مسلمانوں میں مل جل کے رہتے تھے لیکن
حضور کی مخالفت میں اندر میں بڑے جلتے تھے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر آئے، اور پریشان یوں تھے کہ بھائی ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، وقتاً فوقتاً خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے اور انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ان کے اوپر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے۔ تو ان کی مذمت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سارے دیہات والے ایسے نہیں ہیں، بات اچھے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اور جو دل سے محبت کرنے والے ہیں، اور گاہے گاہے صدقہ اور خیرات بھی لا کر کے دیتے ہیں تاکہ اللہ کا نبی ان کے لیے دعا کرے۔ اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اس وقت منافقین نے یہ کیا کہ قباء میں ایک کمرہ تعمیر کیا اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ بھئی وہ جو پہلی مسجد ہے اس میں بعض ضعیف لوگوں کو جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایک اور ہم قریب مسجد بنا لیں، تو آپ اس میں آئیں تاکہ آپ کے آنے سے برکت ہو، افتتاح آپ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو سفر کی تیاری ہے، جب واپسی ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، ہوا یہ کہ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے شہادت کے بعد غسل دیا تھا۔ ان کے والد تھے ابو عامر نام ہو گیا تھا۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بحث مباحثہ کرنے لگا۔ آپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں بات اس کے نہیں آئی، تو کہنے لگا کہ ہم میں سے دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ اپنے عزیزوں نے بات کہی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ کے مخالف جو بھی ہوں گے میں ان کا ساتھ دوں، یہ اس نے بات کی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ اب یہ شروع میں تو کوشش کرتا رہا، چھپ کے مخالفت کرتا رہا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا پھر اس کے بعد طائف یہ بھی فتح ہو گئے، تو اب گویا عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ جب عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اس نہیں تھی، تو یہ یہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا، اور شام جا کر جو روم کا بادشاہ تھا اس سے مل کر اسے اس بات پر تیار کرتا رہا کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں، مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا کلا کما کریں، یہ سازش کرتا رہا۔ خیر، تو اس نے اسی سازش کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں جو منافقین کچھ چند ایک لوگ تھے اس کے ساتھ، ان سے رابطے میں تھا، تو ان سے اس نے کہا کہ بھئی باہر سے حملہ جبھی کامیاب ہوگا جب اندر سے بھی کچھ نہ کچھ حمایت حاصل ہوگی، اگر اندر سے ہمیں حمایت حاصل نہیں ہوگی تو باہر سے حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں کیسر روم کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ مدینہ پر حملہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، کوئی بیٹھک کی جگہ بنائیں، اس میں آپ جتنے بھی ہم ذہن لوگ ہیں اس میں اکٹھے ہوا کریں
اور اس میں پلان بنایا کریں، اسی میں اپنا اسلحہ چھپایا کریں۔ اس طرح سے آپ اندر میں ایک افرادی قوت تیار کریں اور باہر سے حملہ کر دیں گے، تو اس طرح سے ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس کی سازش کے تحت یہاں کے منافقین نے ایک جگہ لے کر اس میں گویا ایک مسجد کے نام کے طور پر ایک جگہ بنائی، مسجد بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر کے پہلی نماز پڑھا دیں تاکہ اس جگہ برکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عذر فرما دیا کہ بھی سفر ہے، ابھی آپ راستے میں تھے، تشریف نہیں لائے، اللہ نے آیتیں اتار دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، یعنی ایسی مسجد بنائی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا ایک مخالفت کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ اللہ نے آیتیں اتار دی۔ جب یہ آیتیں اتر آئیں تو پول کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت وحشی کو اور چند ایک صحابہ کرام کو فرمایا، جاؤ اور جا کر کے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دو اور آگ لگا دو۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اس کو گرا دیا اور آگ لگا دی۔ اس طرح سے اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا اور اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ فِيهِ، مسجد قباء کی تعریف کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیتیں اتری تو آپ نے پوچھا بعض صحابہ کرام سے، فرمایا کہ بھائی کون سا ایسا وصف اختیار کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، ورنہ عرب میں پانی کی قلت کے پیش نظر لوگ ڈھیلا ہی استعمال کرتے تھے۔ اس ڈھیلے سے بالکل یا نجاست زائل نہیں ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ذرات رہتے تھے اور جب پسینہ آتا تو وہ پھیل جاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اس فعل کی تحسین فرمائی۔ اگلی آیتوں میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 72 صحابہ کرام، جس میں چند ایک عورتیں تھیں اور باقی صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حج کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو اس وقت آپ نے مدینہ سے، اصل میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ سن 6 نبوی میں، 6 یا 7 نبوی میں آپ پہلے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ لوگ آئے، تو آپ نے حج کے موقع پہ جا کر انہیں دعوت دی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ 6 لوگ اس موقع پر اسلام لے آئے، 6 لوگ اسلام لے آئے خفیہ طریقے سے۔ پھر اگلے سال 12 لوگ اسلام لے آئے، پھر اس سے اگلے سال 72 لوگ اسلام لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 12 لوگ اسلام لے آئے تھے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ صحابی رسول ہیں
ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ساتھ میں، وہ جا کر کے قرآن پاک سکھاتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ پھر انہوں نے محنت کی تو 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آئے، انہوں نے اس گھاٹی میں یعنی مینا میں رات کے وقت حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اچھا، اب جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں ہجرت کر کے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پہلے دن میں یہ بات ہوئی، دن میں جب دن میں یہ بات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رات میں آئیں گے تو سوچ لو یہ وزن اٹھا بھی سکو گے یا نہیں، تو ہم رات کو آئیں گے۔ تو رات کو پھر حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی، بہت محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت تھی، چچا تھے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کا اگر آپ وزن برداشت کر سکو، ان کو پورے طور پر تحفظ دے سکو تو پھر بات کرو، نہیں تو اگر تم عرب کی ان کو ساتھ رکھنا اور ان کو ساتھ لے جانا اور ان کو تحفظ دینے کا معنی یہ ہے پورے عرب سے ٹکر لینا، پورے عرب سے ٹکرا جانا، یہ ہے اس کا مطلب۔ آیا تم میں اتنا دم خم ہے، یہ وزن اٹھا سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ خیر، اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے اللہ کے لیے کیا شرط منوانا چاہتے ہیں، اپنے لیے کیا شرط منوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے تو یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اپنے لیے کیا شرط منوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے شرط یہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر جس طرح تم اپنے بیوی بچے مال جان کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ شرطیں قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ جب آپ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ خیر، آپ نے ان سے بیعت لی اور بیعت لینے کے بعد اللہ نے آیتیں اتار دیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے بھی ہیں اور قتل کیے جانے والے بھی ہیں، یعنی جان بھی دیں گے اور جان لیں گے بھی۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 سردار چنے۔ اس وقت سرداری نظام تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار، تو آپ نے 12 لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے سردار کس کو چنے؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سردار بناتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے ان صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ انتخاب میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے
جبرائیل تشریف فرما ہیں، جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں انہی کو منتخب کیا جا رہا ہے، تو اس پر پھر کسی کو اشکال نہیں ہوا۔ اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضور کے سکے چچا ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دادی سے جو ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب تھے، اور باقی وہ دوسری دادی سے تھے، یعنی جیسے دادا کی دو شادیاں ہوئیں، ایک سے یہ تھے ایک سے، تو اس طرح سے حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے، اور حضرت ابو طالب حضور سے بہت محبت کرتے تھے، سردار مانے جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حمایت کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے میں ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا، بڑی خواہش، کئی دفعہ دعوت دی، وہ کہتے تھے کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تم سچے ہو، مجھے پتہ ہے تم سچے ہو، لیکن میں بس وہ آبائی دین کو چھوڑ دوں گا تو یہ کیا کہیں گے۔ بس اسی اثنا میں آخری وقت جب آیا، آخری وقت، بالکل آخری وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو سوئے اتفاق ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور مشرکین مکہ کے اور مشرک عرب سردار جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو میرے سامنے، اللہ سے پھر تمہارے لیے میری سفارش کرنا میرا کام ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھیں۔ تیار ہو گئے کہ کلمہ پڑھیں، تیار ہو گئے، لیکن ابو جہل نے کہا لو یہ سردار آدمی ہے، سردار آدمی ہے، کوئی عام آدمی ہے، سردار آدمی ہے، اب سردار آدمی جاتے جاتے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دے گا، یہ کہا۔ چچا نے کہا کہ بھتیجے میں تو بس اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی ہوں، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کہا اور روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت علی سے فرمایا جاؤ بھائی اپنے ابا کو جو ہے دفن کراؤ۔ وہ گئے، جنازہ تو کیا ہونا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا، مٹی ڈال دی۔ تو اس طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ شخص جہنمی ہے، کفر پر مرا ہے، اب اس کے لیے وہ سفارش کرے یا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ بس جب یہ آیتیں اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اتنا تعلق تھا ابو طالب کو اور آپ کو بھی تھا، تو اس تعلق کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں اس کو کوئی تخفیف بھی ملے گی، کوئی سہولت بھی ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا ہاں سہولت ملے گی۔ یا رسول اللہ کیا سہولت ملے گی؟ فرمایا ابو طالب کو جہنم میں صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، بس صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے اس کا بھیجا
ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگلی آیتوں میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اسی موقع پر، تبوک کے موقع پر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، گرمی کا زمانہ، شدت کا زمانہ، اور ادھر پھل تیار، اور عرب اور اہل مدینہ ان کا پورے سال کا مدار یہ کھجوروں پر، کھجوروں کے باغات پر تھا، اور کوئی تھا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم یعنی کیسر روم وہ تیاری کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ کے نبی کی بہادری دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ تو حملہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، ہم انشاءاللہ پہل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تیاری کرو، تیاری کرو، اور صاحب بتا دیا، فرمایا کہ بھئی ہماری لڑائی ان سے ہے، اور یہ پہلی لڑائی تھی جو باضابطہ تربیت یافتہ فوج سے تھی، ورنہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھی، قبائل سے ہوتی تھی، باقاعدہ فوج سے نہیں تھی، کسی اور ملک سے نہیں تھی، آپس میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیاری کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی سفر کرنا ہوتا، خاص طور پر جہاد کا، تو آپ نے اگر سفر جانا ہے آپ نے کوئٹہ کی طرف، تو حالات معلوم کرتے تھے حیدرآباد کے کہ اس طرف کے حالات کیا ہیں، اس لیے تاکہ مخبر جو ہے وہ خبر نہ دے دے، اور پھر جب نکلتے تو کہتے نہیں بھئی ادھر نکلو، ادھر نکلو۔ اس موقع پر آپ نے صاحب بتایا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، اس لیے کہ لمبا سفر تھا، دور کا سفر تھا، اور یہ بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے چونکہ اس طرح سے تھا تو منافقین سمجھے ہو سکتا ہے کہ اس طرف نہ نکلنا ہو، کسی اور طرف ہی جانا ہو، تو خیر تیاری شروع پہلے سے۔ اس موقع پر جو صحابہ میں آپس میں مقابلہ ہوا وہ یہی موقع تھا کہ سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے، عمر بن خطاب اپنے پورے مال کا جمع کیا، دو حصے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک حضور کے پاس ایک گھر میں، سیدنا صدیق اکبر سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اس موقع پر۔ اور اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور 700 دینار یا درم لا کر کے حضور کے گود میں ڈال دیے۔ آپ اتنے خوش ہوئے، یوں پیسوں کو کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کم و بیش 10,000 انہوں نے سواریاں اس موقع پر دیں، اور 30,000 کا مجمع تھا، لشکر جو تھا وہ 30، اتنا لشکر کبھی آج تک نہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ لیکن اس موقع پر بھی بہت سارے صحابہ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، حضور کے پاس آئے کہ ہمیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو رو رہے تھے، قرآن میں 10ویں پارے کے آخری تولوا وآیونہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ رو رہے ہیں اس بات پر کہ بھئی ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آج ہم حضور کے ساتھ نکل نہیں رہے، اور حضور کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، جن میں سے 3 وہ تھے، میں حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری تھی، 2 سواریاں تھیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہ تیاری یہ نکلا، یوں نکلا۔ تو کہتے ہیں کرتے کرتے جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، میں نے کہا بس میں نکلتا ہوں، کرتے کرتے کرتے
میں نکل نہ سکا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور نے اس پورے لشکر کی کوئی لسٹ نہیں بنائی، کہ بھئی 30,000 کی لسٹ نہیں، کوئی لسٹ نہیں، لیکن اللہ اکبر نظر ایسی تھی کہ ایک ایک پر نظر تھی، کون ہے کون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی کا حافظہ تھا، کیا یادداشت تھی اللہ کے نبی کی۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ پر آپ نے فرمایا بھئی کعب کو کیا ہو گیا، کعب نہیں دکھ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نے میرے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ آج کل وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، یعنی دائیں بائیں سے کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے، آج کل فراوانی ہے، تو اس طرح کی بات کہی اس نے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، اللہ نے دشمن پر ایسا روب ڈال دیا، وہ آئے ہی نہیں مقابلے میں، وہ مقابلے کے لیے آئے نہیں۔ آپ نے سرحد پہ جا کر پڑاؤ ڈال دیا، 1 مہینہ قیام کیا، اور اس 1 مہینے میں جو اور ادھر ادھر قبائل تھے ان کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، تھوڑا سا لشکر ادھر بھیج دیا، تھوڑا سا ادھر بھیج دیا، تھوڑا سا، چنانچہ ان کے ساتھ صلح ہوا، اللہ نے بہت سارا غنیمت دی اور فتوحات دی۔ اسی موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ 1-2 صحابہ اور کو بھیجا، فرمایا جاؤ، اکیدر ایک بادشاہ تھا قبیلے کا، اکیدر نام تھا، وہ بادشاہ تھا قبیلے کا، تو اس کو پتہ چلا کہ حضور یہاں آئے ہوئے ہیں، اس نے ڈر کے مارے اپنے قلعے میں چھپ گیا اور اپنے پورا خاندان اور پورا قبیلہ قلعوں میں چھپ گیا، اور وہ قلعے ہی بند کر دی اس نے۔ تو تھا وہ بڑا، تو حضور نے فرمایا، ان کو کہا جاؤ اکیدر کو زندہ پکڑ کے لانا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ تمہیں فلاں، یا رسول اللہ ہم اس کو کہا، فرمایا نہیں، وہ تمہیں فلاں جگہ ملے گا، وہ فلاں جگہ ملے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، ہم گئے، جب ہم گئے تو وہ قلعے میں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ فلاں جگہ ملے گا، وہ تو قلعے میں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا دیکھیں، اسی اسنا میں ایک نیل گائے، یعنی جنگلی گائے، وہ آئی، اس نے قلعے کی دیوار کے ساتھ اپنا سینگ رگڑا، اوپر سے اکیدر جو بادشاہ تھا وہ اور اس کا بھائی وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس گائے کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا، یہ گائے بھاگی، وہ پیچھے بھاگے، گائے تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ہم نے ان کو شکار کر لیا، ہم نے ان کو، بھائی اس کا، اکیدر کا بھائی مارا گیا، اکیدر کو ہم نے پکڑ لیا اور پکڑ کے لا کر حضور کے سامنے بٹھا دیا، یا رسول اللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ بادشاہ تھا، آپ نے بڑے اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو بٹھایا، اور یہ متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے صلح کرتا ہوں، اور صلح میں اس نے کہا کہ 2000 گھوڑے، 2000 اونٹ، اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں کہا کہ میں اس طرح سے یہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر پیش کیا، پھر تھوڑے ہی وقت میں مسلمان بھی ہو گئے۔ یعنی دیکھیں اسلام، اللہ خوش قسمتی، خوش نصیبی ہو تو کیسے اس اللہ پکڑ کر کے انسان کو اسلام میں داخل کر دیتے۔ تو وہ خالد فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو قلعے میں بند ہے، یہ یہاں مجھے کیسے ملے گا؟ کہا جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں وہ پہنچا، اور ذریعہ کیا بنا کہ نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے آیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ یہاں رہے، اور مختلف قبائل میں آپ نے لشکر بھیجے، اللہ نے فتوحات دی، آپ واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے اوپر طرح طرح کی پریشانی ہیں، سوچیں کیا کروں کیا نہ کروں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، جب مسجد میں تشریف لائے تو ایک لمبی لائن تھی جس میں منافقین میں تھے، اور میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہیں، تو ہم 10 لوگ تھے جو مخلص لوگ تھے، 10 لوگ، 3 تو ہم اور 7 اور تھے، جو باقی 7 تھے انہوں نے یہ کیا کہ
जैसे ही हुजूर के पहुंचने से पहले उन्होंने अपने जुर्म की वजह से मस्जिद के सतूनों से अपने आप को बांध लिया। अब आप तशरीफ लाए, आपने 2 रकात पढ़ी और बैठ गए। अब लोग आना शुरू हो, आपने इनको देखा, फरमाया ये क्यों बंधे हुए हैं? कहा या रसूलल्लाह ये वो हैं जो पीछे रह गए थे और इन्होंने, आपने कसम खा ली। आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं भी इन्हें उस वक़्त तक नहीं खोलूँगा जब तक कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाएंगे, इसलिए कि इनका जुर्म बड़ा है। खैर वो बंधे हुए हैं। तो अब लोग आ रहे हैं, जो मुनाफिकीन हैं वो आके बहाने करते जा रहे हैं। अल्लाह ने तो पहले ही कह दिया था कि ये झूठे बहाने करेंगे। आप सल्लम नज़रअंदाज कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जब ये आए, इन्होंने आकर के सलाम किया, तो आप काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि जैसे दोस्त दोस्त से मिलते हैं और गिला भी होता है और शिकवा भी होता है। आपने फरमाया आप क्यों नहीं गए? आपके पास तो सवारियाँ नहीं थी, आप क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम आज अगर किसी और शख्स के सामने बैठा होता तो मुझे बात बनाने का, अल्लाह ने, ये शायर भी थे, मुझे अल्लाह ने बात बनाने का ऐसा मलका दिया है कि मैं झूठ को इस तरह से पेश करता कि बिल्कुल सच लगता। लेकिन मुझे पता है मैं गलती पे गलती नहीं करना चाहता। आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला, मैं आज अगर अब झूठ बोल के आपको राज़ी कर भी लूँगा तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए से आपको इतला कर देंगे, ये मेरी और ज़्यादा बदनसीबी होगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत ये है मेरे पास उज़र कोई नहीं, मैं यही चाह रहा था कि मैं जाऊं। ये मेरे दिल में न कोई इस्लाम के बारे में शक है, न कुछ और है, न मैं मुनाफिक हूँ। मैं बिल्कुल, मेरी नीयत थी, इरादा था, लेकिन आजकल करते करते आपने फरमाया, कहा तो इसने सच है। फिर आपने फरमाया कि ठीक है, आपका मामला अल्लाह पर है, जब तक अल्लाह ताला कोई फैसला नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कहते। खैर फिर दूसरे, फिर तीसरे, ये 3 लोग थे। आपने सहाबा इकराम से फरमाया इनसे कोई बातचीत ना करें, इनसे बातचीत बंद कर दें। और हम, हुजूर ने भी हमसे बातचीत कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन गुजर गए, 50 दिन गुजर गए, और ये कहते हैं कि हमारे लिए ज़मीन तंग हो गई। और जब कहते हैं कि मैं हुजूर मस्जिद में आता, हुजूर तशरीफ़ फरमा होते, तो मैं पास आकर के नफल पढ़ता या सुन्नतें पढ़ता, तो मैं हुजूर को सलाम करता, तो मैं देखता कि हुजूर के होंठ हिले हैं, आप जवाब देते लेकिन ऊंची आवाज़ से नहीं, ज़ेरे लब। तो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते हुजूर की तरफ देखता तो आप जो है वो नज़र यूँ कर लेते, और जब मैं नमाज की तरफ मुतवज्जह होता तो आप मेरी तरफ देखने लगते। तो कहते हैं कि ऐसा मेरे ऊपर परेशानी थी। इसी असना में बाहर से एक बादशाह ने, रूम के बादशाह ने जो है ख़त लिखा मुझे भेजा, और उसने लोगों से पूछ रहा था, कासिद आया कि भाई काब कौन नौजवान है? तो लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझसे बोलते तो नहीं थे कि ये है। तो वो मुझे आके मिला, उसने मुझे ख़त दिया, तो उसने कहा कि मुझे पता चला है कि आपके सरदार या आपके नबी ने आपको जो है वो नज़रअंदाज कर दिए है। आप जैसे नौजवान तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं हैं, आप तो सरमाए हैं, तो अगर आप हमारे पास आएँ तो हम आपकी बड़ी कदर मंजरत करेंगे। मैंने कहा ये एक और आजमाइश है। मैंने उसी के सामने उसका ख़त फाड़ा और तनूर में डाल दिया। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। चचाजाद भाई के बाग में गया कि चलो दिल हल्का करूं। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आपको पता नहीं कि मैं पक्का मोमिन हूं और मेरे दिल में जर्रा बना कसम खाई के तुम तो मेरे सब कैसे। उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस कहा अल्लाह जानते। कहते मैं तो बहुत परेशान। तो फिर जब 40 दिन हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घर वालों को भेज दो। तो कहते हैं हमने कहा या रसूलल्लाह तलाक दे दें? फरमाया नहीं, तलाक नहीं दें, वैसे ही भेजने में के चले गए। आप कहते हैं हमारा रो रो के बुरा हाल। 50वीं सुबह को रात में अल्लाह ने हुजूर पर आयतें उतार दी। जब आयतें उतरी तो हज़रत मैमूना या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह लोगों को इत्तला न कर दें।
آپ نے فرمایا نہیں، سب کی نیند خراب ہوگی، مجمع لگ جائے گا، ہماری نیند بھی خراب ہوگی۔ صبح کو کہتے صبح کو جب آپ نے نماز کے بعد اطلاع دی تو لوگ بھاگ پڑے ہماری طرف۔ تو کہنے لگے دو لوگ بھاگے، ایک بھاگنے میں تیز تھا، ایک کم درجے کا تھا۔ جو کم درجے کا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھا، اس نے کہا کعب مبارک ہو، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں سجدے میں پڑ گیا، بہت رویا، اللہ سے دعا کی۔ اور وہ صدیق اکبر تھے، اور جو بھاگ رہے تھے وہ حضرت عمر تھے۔ تو یہاں بھی صدیق اکبر آگے نکل گئے، یہاں بھی آگے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں میں جب آیا تو لوگ مجھے گلے لگا رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ ایسا چہرہ آپ کا چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کعب جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ایسا عزت کا موقع اور کبھی نہیں آئے گا۔ کہتے میں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ، جبرائیل کہا نہیں، اللہ نے قرآن بنا دیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اس خوشی میں یا میں کفارے کے طور پر اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کم کرو۔ میں نے کہا آدھا، آپ نے فرمایا نہیں، تہائی قبول کیا، تہائی قبول کیا۔ تو اللہ نے پھر آیتیں اتار دیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اے اللہ سب کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرما، ہم سب کے ہر عمل کا اجر بدلہ اور ثواب۔ اے اللہ صحابہ کرام کو، حضرت کعب بن مالک کو، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام جو شرکت فرما سکے، جو شریک نہ ہوئے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، سب کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا